وقوله يوم القيامة للمذنبين الملوثين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة وتبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر زندگی بسر فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بلند آواز سے درود شریف کی ڈالیں نشاور کی جو بلند آواز سے پڑھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ صدر الحمدللہ. ربیع الاخر کی پہلی تاریخ جمعہ کے دن شروع ہوئی. ہفتے کے دن سے سورۃ الفاتحہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی تفسیر ہو رہی تھی. کل الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر جو مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی، مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم لوگوں نے جانی. الحمدللہ جو حضرات روزانہ آ رہے تھے انہیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہو گیا. روزانہ اس کو ریپیٹ کروایا جاتا تھا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ. بغیر سورۃ الفاتحہ کے پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے اس کو کل تک ہم لوگوں نے سماعت کیا تھا. آج سیرت غوث پاک کے حوالے سے 2-3 واقعات سماعت کرنا ہے، اس کے بعد مختصر پروگرام ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. مفسرین ارشاد فرماتے خبردار کس جگہ کروایا جاتا ہے؟ باہر ٹرانسفارم ہے، وہاں پر لکھا جاتا ہے ڈینجر. اگر کوئی انسان وہاں پر چلا گیا حادثہ ہو سکتا ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کرنٹ لگے گا. بہت ساری جگہ برج ہو، کوئی ڈیمیج ہو گیا ہو، وہاں پر بھی لکھ دیتے ہیں. تو محترم سامعین کرام تو معلوم ہوتا ہے جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہو ایسی جگہوں پر ڈینجر لکھ کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے اے لوگوں تم اس کے قریب مت ہونا، اگر تم اس کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کا ذکر کیا لیکن ڈینجر خبردار نہیں کیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے لیکن خبردار نہیں کیا. جب اولیاء اللہ کے بارے میں، جب اپنے محبوبین کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء، خبردار اللہ کے ولیوں کو، میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. تو معلوم ہوا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے. ڈرتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے. اگر ہم جنگل میں چلے گئے یا کوئی شیر آ گیا، ہم لوگوں کی جان نکل جاتی ہے. شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر. شہر میں کوئی زو سے نکل کر جانور، پھاڑنے والا، چیرنے والا جانور نکل گیا تو اس وقت ہم ڈر جاتے ہیں. شیر آ گیا یا دیگر جانور آ گئے. اگر کوئی سونامی کا پانی آ رہا ہے، سمندر بہہ کر کے سونامی بن رہا ہے
تو ہم ڈر جاتے ہیں پانی ہماری چھتوں کے اوپر سے گزرے گا، پہاڑوں کے اوپر سے پانی گزرے گا، ڈرتے ہیں۔ لیکن محترم سامعین کرام، یہ انسان جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں ڈر ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نہ تو شیر کا ڈر ہے نہ پانی کا ڈر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں، اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر سونامی آ گئی تو ہم لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، چھتوں کے اوپر سے، پہاڑوں کے اوپر سے اس سونامی کا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو کیا حضور غوث الاعظم دستگیر یا اللہ کے ولی اگر سونامی بھی آ جائے تو کیا یہ سونامی کو روکنے کا پاور ان کے اندر ہے یا نہیں؟ تو محترم سامعین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سماعت کریں۔ غوث الاعظم دستگیر کے خادم ابو رضا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور شیخنا شیخ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں طغیانی آئی، دریائے دجلہ کا پانی نکل کر کے سونامی کی شکل اختیار کرنے ہی والا تھا۔ لوگوں میں ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا۔ اب یہ دریائے دجلہ کا پانی نکل کر شہروں کو ڈبائے گا، انسانوں کو ڈبائے گا، انسان ہر ایک جانور اس میں ڈوب کر کے مر جائے گا۔ اتنا ڈر خوف ہو گیا تھا۔ تو محترم سامعین کرام، اس حالت میں بھی، اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس حاضر ہو کر کے ہمیں دعا کروانا چاہیے تھا۔ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج کی لوگوں کی باتیں نہیں ہے۔ آج بھی انسان کیا کرتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، جو بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، حضرت دعا کر دیں، اگر حضرت دعا کر دیں تو اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اولیاء اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، حضور غوث الاعظم دستگیر کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ سمندر بہنے والا تھا، سونامی کی شکل اختیار کرنے والا تھا، لوگ ڈرے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں درخواست کرتے، حضور غوث الاعظم دستگیر، دریائے دجلہ کا پانی نکل کر لوگوں کو ڈبانے ہی والا ہے، سونامی کی شکل بننے والا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا لے کر دریا پر پہنچتے ہیں۔ کیا لے کر پہنچتے ہیں؟ عصا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا لے کر دریائے دجلہ پر پہنچے اور عصا کو دریا کے اصلی حد پر نصب کر کے، جہاں تک دریا رہتی ہے، حضور غوث الاعظم دستگیر وہاں تک پہنچے۔ اصل جگہ پر حضور غوث الاعظم دستگیر نے اپنے عصے کو نصب کر کے فرمایا اسی جگہ ٹہر جا، چنانچہ فوراً ہی پانی اترنا شروع ہو گیا اور اصل حد پر آ گیا۔ جو پانی بڑھ گیا تھا، حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، حضور غوث الاعظم دستگیر اس کے حد کے پاس آ کر کے اپنے عصے کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں گھٹ جا۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر کا ارشاد سنتے ہی فوراً پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے، جو پہلے رہتا ہے پانی اسی جگہ پر آ کر رک گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ والے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم ہوتے تو ڈر جاتے، اس زمانے میں بھی تھے، وہ بھی ڈر گئے۔ تو محترم سامعین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل و بیابان میں 20 یا 25 سال تک عبادت و ریاضت کی، نہ لوگوں کو وہ پہچانتے اور نہ لوگ انہیں پہچانتے تھے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ایسے وقت میں شیاطین میرے پاس آتے تھے، گروہ در گروہ آتے تھے، جماعت در جماعت آتے تھے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کو کبھی تلواروں سے وار کرنے کی کوشش کرتے،
کبھی بھیانک صورتوں سے حضور غوث اعظم دستگیر کو ڈرانے کی کوشش کرتے، تم جنگل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، عبادت مت کرو، تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیبی آواز آتی، اے عبد القادر جیلانی، تمہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تم ان سے مت ڈرو، ان کے ساتھ لڑو۔ حضور غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے میں شیاطین کے ساتھ لڑتا اور شیاطین چلے جاتے آخری میں۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگل میں تھے، عبادت ریاضت کرتے، پتے کھا کر کے حضور غوث اعظم دستگیر نے عبادت کی۔ ہم لوگ پیٹ بھر کھاتے پیتے ہیں پھر بھی شکر خدا بجا نہیں لاتے، حمد خدا بجا نہیں لاتے۔ وہ حضور غوث اعظم دستگیر ہیں جنہوں نے پتے کھا کر کے عبادت کی۔ جب جنگل و بیابان میں حضور غوث اعظم دستگیر کسی پھل کو دیکھتے، اگر کوئی انسان ادھر آ جاتا، کوئی فقیر آ جاتا، اس کو چن رہا ہوتا، حضور غوث اعظم دستگیر اس چیز کو نہیں اٹھاتے بلکہ صدقہ کر کے آگے نکل جاتے، بھوکے رہتے، یہاں تک کہ پیاس اتنی ستانے لگی حضور غوث اعظم دستگیر کو، پیاس کی شدت میں بے قرار ہو گئی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک آسمان پر دیکھتے ہیں ابر آتا ہے، ابر سے بارش گرنا شروع ہوتی ہے۔ جب بارش ختم ہو گئی حضور غوث اعظم دستگیر سے وہ ابر سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، اب تک تم نماز پڑھتے تھے، تمہارے لیے نماز معاف ہو گئی ہے، اب تک تم حلال استعمال کرتے تھے، تمہارے لیے حرام بھی حلال کر دیا گیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال قرار کر دیا گیا ہے، اے عبد القادر جیلانی نماز پڑھنا چھوڑ دو، معاف ہے، عبادت معاف ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا معاف ہے، نیک کام کرنا معاف ہے، آج سے تم عبادت کرنا چھوڑ دو۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا، ارے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز معاف نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں بیدار ہو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، نماز تہجد کبھی قضا نہیں کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم دستگیر دل میں سوچتے ہیں صحابہ پر نماز معاف نہیں ہوئی، تابعین تابعین پر نماز معاف نہیں ہوئی، یہ مجھ سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ حضور غوث اعظم دستگیر نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے حضور غوث اعظم دستگیر نے لا حول پڑھا تو بادل پھٹا، آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی اس مقام پر بہت سارے اولیاء کو میں نے گمراہ کیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، اے شیطان سن لے، علم تو شیطان کو بھی تھا، علم تو شیطان کو بھی تھا جو معلم الملائکہ کہلاتا تھا، تمام فرشتوں کو پڑھانے والا معلم الملائکہ کہلایا جاتا، ملائکہ تیرے پاس پڑھتے، فرشتے تیرے پاس پڑھتے، اے معلم الملائکہ ہونے کے باوجود بھی تو نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے تیرے علم کو نہیں دیکھا، تیرے سجدوں کو نہیں دیکھا، تیری نمازوں کو نہیں دیکھا، عبادت کو نہیں دیکھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہہ دیا۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر نے کہا، اے شیطان سن لے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے گھروں پر بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ نے جو ہمیں اپنے نبی کے صدقے میں سب کچھ عطا کیا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس لیے دروازے پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے، علم شریعت، علم طریقت، تصوف، ہر چیز جانتے تھے حضور غوث اعظم دستگیر۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے علم پر فخر نہیں کیا، نحو پر فخر نہیں کیا، فقہ پر فخر نہیں کیا، بلکہ فخر کیا اللہ کی رحمت پر۔ تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار ہوں گے، ان کے بھی نامہ اعمال تولے جائیں گے، گناہ گار ہوں گے ان کے بھی تولے جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عدل پر آ جائے
पूरे नामे आमाल में सिर्फ एक गुनाह हो तब भी अल्लाह तबारक व तआला अगर अदल पर आ जाए तो उसे जहन्नम का फैसला हो जाए। अगर पूरे के पूरे गुनाह हो उसके नामाए आमाल में, एक ही नेकी हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला फजल पर आ जाए, करम करने पर आ जाए, तो अल्लाह का करम इतना वसी है, एक नेकी के बदले में अल्लाह जन्नत अता कर दे। तो इसीलिए हर काम अल्लाह का फजल इसमें शामिल होता है। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मसलब क्या था? हनफी थे या शाफई थे या हम्बली थे, कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले पैरोकार थे, हनफी थे, उसके बाद में हम्बली हुए। आइए इस वाक़े को समाअत करें। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर का तसर्रुफ क्या है? यहाँ से कोई एक पैर रखे और उधर समंदर है, बीच में समंदर, यहाँ से वहां पार होना हो तो इंसान बहुत मुश्किल होता है, फ्लाइट हवाई जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्लाह के वलियों के लिए भी क्या फ्लाइट की जरूरत है, प्लेन की जरूरत है, क्या हवाई जहाज की जरूरत है, क्या शिप की जरूरत है? अल्लाह के वलियों के लिए तो मोहतरम सामीन किराम इस वाक़ये को समाअत करें। एक मरतबा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अबू तकी मोहम्मद बिन हज़र सिर्री फ़ैनी बयान करते हैं कि मुकम्मल एक साल मेरे ऊपर ऐसा गुजरा कि एक साल मेरे ऊपर ऐसा गुजरा, शेख अबू तकी फरमाते हैं मेरे ऊपर एक साल ऐसा गुजरा कि मैं रोजाना सोचता था, या अल्लाह मुझे कोई रिजालुल गैब दिखा दे, यानी गैब जो अनदेखी चीज है, रिजालुल गैब, गैब वाला मर्द दिखा दे मैं, ताकि उन्हें जियारत कर लूं। वो कहते हैं, अबू तकी कहते हैं, शेख अबू तकी, मैं एक रात सोया हुआ था, ख्वाब में इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार की जियारत की, जहां एक शख्स भी मौजूद था। कहते मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार शरीफ को देखा, उसी की साइड में एक आदमी रुका हुआ था। उस वक्त मुझे ख्याल में आया कि जरूर ये रिजालुल गैब में से है, लेकिन बेदारी के बाद मेरी ख्वाहिश रही कि मैं उस इंसान को देख सकूं। ये तो ख्वाब में देखा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात तो अलग है, इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार शरीफ को देखते हैं। इन्होंने सोचा कि मैं जाऊं इमाम अहमद बिन हम्बल की जियारत करूं मज़ार शरीफ की, और वहां पर रिजालुल गैब जो मैंने ख्वाब में देखा था, अगर नसीब में हो तो मैं उसको देख लूंगा। अब ख्वाब की बात थी, इन्होंने इस ख्वाब को सच करने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल की मज़ार की जानिब चल पड़े। वहां पहुंचकर मैंने वैसा ही शख्स देखा। वो कहते हैं मैंने वैसा ही शख्स देखा। अब देखता क्या हूं कि एक रिजालुल गैब आदमी है, लेकिन जब मैं तेजी से जियारत के लिए बढ़ा तो वो मेरे सामने से निकल गए, और जब मैं दरियाए दजला तक उनका पीछा करते हुए पहुंचा तो दरियाए दजला के दोनों किनारे इतने करीब कर दिए गए। दरियाए दजला है, दोनों दरियाए दजला के किनारे इतने करीब कर दिए गए कि उनमें सिर्फ एक ही खत्म का फासला था, बाकी रह गया था। वो आदमी कहते हैं कि मैंने जब उस रिजालुल गैब का पीछा किया तो देखता क्या हूँ वो आगे निकल गए। जब दरियाए दजला के पास पहुंचे तो मैंने देखा दरियाए दजला यहाँ पर है, और
دریائے دجلہ کے کنارے اتنے قریب ہو گئے، اگر وہ چاہے تو یہ قدم ادھر رکھے دریائے دجلہ پار ہو جائے تو محترم سامعین کرام چنانچہ وہ صاحب قدم بڑھا کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ میں نے ان کی قسم دے کر کہا ٹہر جاؤ، میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ٹہر گئے میں نے پوچھا آپ کا کیا مسلک ہے، آپ کا کیا مسلک ہے؟ اب آئیے وہ رجال الغیب کون تھے؟ دریائے دجلہ ہے، کوئی انسان ایک پر ادھر رکھ کر کے پار نہیں ہو سکتا۔ یہ رجال الغیب کون ہے؟ جب اللہ کا واسطہ دے کر انہیں رکایا گیا تو وہ رکے اور پوچھتے آپ کا کیا مسلک ہے؟ انہوں نے کہا میں مشرک نہیں ہوں بلکہ ملت حنفیہ کا پیروکار ہوں۔ اور جب مجھے ان کے حنفی ہونے کا علم ہوا تو واپسی پر میں نے یہ طے کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کروں۔ انہوں نے سوچا اس رجال الغیب کے بارے میں حضور غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں جا کر کہوں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بند تھا، ابھی اندر بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے دروازے ہی پر پہنچا تھا کہ بغیر دروازہ کھولے گھر کے اندر سے ہی آواز میں حضور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا اے ابو محمد، روئے زمین پر مشرق و مغرب میں اس وقت کوئی ولی اللہ سوائے عبد القادر کے حنفی مسلک کا نہیں ہے۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے یہ ارشاد فرمایا رجال الغیب کو جو تو نے دیکھا ہے وہ حضور غوث الاعظم دستگیر ہی ہے، تو نے جو سنا وہ حنفی مسلک کس سے تعلق رکھتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہے۔ اور یہاں پر نیچے بریکٹ میں یہ بیان کیا گیا اکثر اور مشہور روایات کے مطابق حضور غوث الاعظم دستگیر حنبلی مسلک کے ہیں، حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اب حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کیا ہے ہم لوگ سنتے ہیں۔ آج کتاب کے حوالے سے جو اس زمانے میں قلائد الجواہر نام سے حضور غوث الاعظم دستگیر کے زمانے میں، اس کے بعد ان کی مثال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی، یہ عربی میں کتاب تھی، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا گیا۔ اب حضور غوث الاعظم دستگیر کا حال سنیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں چاند بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، ہوائیں بھی آتی ہے، جنات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں۔ اب تعجب ہوتا ہوگا انسان کیسے آتے ہوں گے، سورج یہ کیسے آتا ہوگا؟ شیخ کا حال بیان کرتے ہیں، حضور غوث الاعظم دستگیر کا حال بیان کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس کے سروں پر ہوا میں قدم رکھتے ہوئے چلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اس وقت تک آفتاب طلوع نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سلام نہ کر لے، اس وقت تک مجھے آفتاب طلوع نہیں ہوتا، سورج نہیں نکل سکتا جب تک وہ مجھے سلام نہ کر لے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ماہ و ایام، شب و روز بھی مجھے ہر لمحہ کی خبر دیتے رہتے ہیں اور ہر نیک و بد کے احوال میرے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دنوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اچھوں کے بارے میں، بروں کے بارے میں حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دیتے رہتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہیں لوح محفوظ پر مرکوز رہتی ہے اور میں علم خداوندی کے دریا میں غوطہ زن ہو کر کے ذات باری کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں اور نائب رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے لیے حجت ہوں۔ ہر ولی اللہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے اور میں اپنے جد اعلیٰ محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر اس طرح گامزن رہتا ہوں کہ سوائے قدم نبوت کے میرا ہر قدم آپ ہی کے قدم پر پڑتا ہے۔ میں جنات اور ملائکہ کا بھی شیخ ہوں۔ حضور غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں میں جنات کا بھی شیخ ہوں، ملائکہ فرشتوں کا بھی شیخ ہوں۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جب تم خدا سے دعا مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے پہلے ہی کہہ دیا جب ظاہر ہوں تب بھی میرے وسیلے سے دعا مانگو، میرے ظاہری وصال کے بعد بھی تم میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ اور اے اہل مشرق و مغرب آؤ اور مجھ سے علم حاصل کرو۔ کہہ رہے ہیں مشرق و مغرب، مشرق مغرب، مشرق ہوا یہ کونا ہوا، مغرب ہوا
حضور غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اے اہل مشرق و مغرب آؤ مجھ سے علم حاصل کرو، اے اہل عراق طریقت کے احوال میرے پاس اس طرح موجود ہیں جس طرح مکان میں کپڑے لٹکے ہوئے ہوں اور جو کپڑا چاہو تم پہن لو۔ اے فرزن اگر تجھے 1000 سال کا بھی سفر کرنا پڑے تو بھی مجھ سے آ کر صرف ایک حکم سن لے تو اس موقع پر تجھے ولایتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ 1000 سال تک تم چل کر سفر کر کے آؤ، صرف ایک بات مجھ سے سن لو تو غوث پاک ارشاد فرماتے اس موقع پر تجھے ولایتیں بھی حاصل ہو جائیں گی اور اعلیٰ مراتب بھی تمہیں چاہیں سلامتی کی راہ اختیار کرو، ورنہ میں تم پر ایسا لشکر مسلط کروں گا جس کے مقابلے کی تم میں سکت نہ ہوگی۔ اب حضور غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں ہم میلاد کا جلسہ ہو تو بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیر میں جوتے تو رہتے ہی ہیں، کوئی جوتے نکال کر نہیں بیٹھتا، بیٹھے کوئی چیئر ہو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جوتے بھی نہیں نکالتے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر کا حال سنیں، حضور غوث اعظم دستگیر کی مجلس میں بیٹھنے والا آنے والا جوتے پہن کر بیٹھ سکتا یا نہیں پہن سکتا؟ نہ بیٹھ سکتا۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر خود ارشاد فرماتے میری مجلس میں جوتے اتار کر داخل ہو، کیونکہ میری مجلس میں کوئی ولی اللہ ایسا نہیں جو حاضر نہ ہوتا ہو، جو زندہ ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ اجسام کے ساتھ اور جو مر چکے ہیں وہ اپنے ارواح کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اے فرزن جب منکر نکیر تیری خبر میں آئے، غوث پاک ارشاد فرماتے میری شان، حضور غوث اعظم دستگیر اپنی شان بیان کرتے ہیں، منکر نکیر بھی تمہاری خبر میں آ جائے تو ان سے میرے بارے میں دریافت کرو اور تجھ کو میرے متعلق سب کچھ بتا دیں گے۔ وہ منکر نکیر جو خبروں میں آتے ہیں وہ تک جانتے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر کی شخصیت کیا ہے۔ آج یہاں پر رہنے والا انسان غوث اعظم دستگیر کی شخصیت کو نہ جانے اور ان کی شان میں گستاخی کرے کر ہم لوگوں نے ایک واقعہ سماعت کیا۔ غوث اعظم دستگیر نے کہا جیسے چوہے کے 2 ٹکڑے ہو گئے میرے کہنے پر، اس کا سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، مجھے شک ہے کوئی انسان میرے قلب کو اذیت پہنچائے، میرے دل کو تکلیف پہنچائے، اس انسان کا حال چوہے کی طرح نہ ہو جائے۔ تو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے جو گستاخ ہے وہ آج بھی جیلوں کا سامنا کر رہا ہے، آج بھی بری طرح سے پھنس کر کے تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اسی لیے گستاخ مت بنو، عاشق رسول بنو، عاشق اولیاء بنو۔ ہر ایک اولیاء اللہ سے ہمیں محبت کرنا ہے، اللہ کے ولی جو آج بھی ہیں ہر ایک سے ہمیں محبت کرنا ہے۔ کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مشائخین ہیں اپنے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نیک بندے ان کے پاس جاؤ، جو مل رہا ہے اسے لے لو، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بہت ہی عظیم اور بلند سیرت ہے جو ہم لوگ بس آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں سماعت نہیں کر سکتے۔ بہرحال جہاں تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو القلائد الجواہر